بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی امام غزالی کی شارح آفاق کتاب احیاء علوم الدین سے استفادہ حاصل کریں گے، اور آج ہم جو ڈسکس کریں گے جس ٹاپک کو، وہ ہے علم، نالج کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین نے کیا کہا ہے اور کس طرح سے روشنی ڈالی ہے، کس طرح سے علم کے بارے میں انہوں نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کمیل علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے کمیل، علم عمل سے بہتر ہے، عمل تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی، مگر عالم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حضرت علی کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دن بھر روزے رکھنے والے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ عالم جب وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسی خلا پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کا جانشین ہی پور کر پاتا ہے۔ اسی قسم کی ایک قول حضرت ابو اسود رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پہ۔ اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک جگہ آپ سے بتایا تھا کہ حضرت ابن عباس سے حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیثیں روایت ہوئی ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی شریک تھے، اور بغیر سفر کے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے تھے۔ اس لیے ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ علم حاصل ہوا، اور ان سے بہت سی روایتیں، بہت سی احادیثیں معلوم ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ علم، مال، سلطنت میں سے جو چیز چاہے اپنے لیے پسند کر لیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی، اور مال اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے ساتھ عطا فرما دی۔ حضرت ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، کون سے لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، علماء۔ پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، زاہد۔ سائل نے پھر دریافت کیا، کمینے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جو لوگ اپنا دین بیچ کر کھاتے ہیں۔ اس گفتگو سے قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے صرف علماء کو انسان قرار دیا، کیونکہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے، اور انسان اسی وقت انسان کہلانے قابل ہے جب وہ چیز اس میں موجود ہو جس سے اس کے امتزاج کام ہے۔ بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ جس کو علم نہ ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا۔ فتح مصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے سامعین سے دریافت کیا، اگر مریض کو 3 دن کا کھانا اور دوائیں نہ ملیں تو وہ مر نہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا، یقیناً وہ مر جائے گا۔ فرمایا، یہی حال دل کا ہے۔ فتح مصلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح کہا تھا، اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے۔ جس دن بدن کی زندگی غذا سے ہے، اسی طرح دل کی زندگی علم و حکمت سے ہے۔ جس شخص کو علم میسر نہیں، اس کا دل بیمار ہے اور موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کا کاروبار میں انہماک ہونے کی وجہ سے اسی قوت احساس جاتی رہتی ہے۔ جس طرح خوف اور نشے کے غلبے سے کہ زخم کا درد احساس نہیں ہوتا، اگرچہ حقیقت میں درد موجود ہوتا ہے، تو جب موت اس کے دنیاوی رشتے ختم کر دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ اس وقت افسوس کرتا ہے، مگر وہ افسوس اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح خوف زدہ کا خوف یا مدہوش کا نشہ دور ہو جاتا ہے تو اسے زخم کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو نشے یا خوف کی حالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ہوں گے
اور جب مریں گے تو نیند ٹوٹے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء کی کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ رہے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ علماء کی کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ رہے گا۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اور اسے حاصل کر لو، علم کا اٹھنا یہ ہے کہ جس کی روایت کرنے والے باقی نہ رہیں۔ خدا کی قسم، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضائل اور بلندی کی درجات دیکھیں گے تو ان کی خواہش ہوگی کاش وہ بھی عالم ہوتے۔ جان لو کہ عالم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھر تھوڑی سا علم کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ جو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 201 میں لکھی ہے، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری کیجیے۔ اس آیت کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی حسنہ سے مراد علم ہے اور عبادت ہے، اور آخرت کی حسنہ سے مراد جنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو علم کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روئے محبت ہے۔ جو شخص علم کو طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ چادر اسے اڑا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا جوئی حاصل کر لیتا ہے، اور بار بار گناہ کا ارتکاب کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، محض اسی لیے تاکہ اس سے وہ چادر نہ چھینی جائے جو اسی پر عطا کی گئی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو علم کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روئے محبت ہے، وہ جو شخص علم کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چادر اسے اڑا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا جوئی حاصل کر لیتا ہے، بار بار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، محض اسی لیے تاکہ اس سے وہ چادر نہ چھینی جائے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ بیوٹیفل۔ حضرت حنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے علماء مالک بن جائیں گے، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عزت علم کی بنیاد پر نہ ہو تو اس کا انجام ذلت ہوتا ہے۔ اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو علماء کی ہم نشینی اور قربت کی نصیحت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دلوں کو اس وقت زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو بارش سے سرسبزہ اور شاداب بنا دیتا ہے۔ ایک اہل نظر کا قول ہے، عالم مرتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں، گویا ظاہر ہے اس کا وجود زندہ نہیں رہتا مگر اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ یہ کچھ میں نے کہتے ہیں قول تابعین سے اور صحابہ کرام سے لیے ہیں، اور احیاء علوم الدین میں اس کا بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اپنی وائس نوٹ کے اوپر 10 منٹ سے زیادہ بڑا نہیں بناؤں اور اس چھوٹے سے ٹاپک کو میں اس کو کور کروں۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی وائس نوٹ پر طالب علم کے بارے میں جو قرآن شریف میں آیا ہے اور احادیث میں آیا ہے اس پر کچھ ہم لوگ استفادہ حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔